انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک بیٹا عطا کرے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹے کے لیے قرآن کی یہ سورت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی امت پر خصوصی رحمتیں اور انعامات نازل فرماتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہر شخص زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، کیوں نہ کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور بے حساب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ویسا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑی نعمتیں اور انعامات نازل ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ خاص طور پر رزق، اولاد، سکون اور خوشحالی کے لیے بہت اہم ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھر میں بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین اور خلوص کے ساتھ دعا کریں، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کی دعاؤں کو سن کر ان پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور اللہ کے فضل سے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، کیوں نہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دل کی مرادیں پورا کرنے، رزق کی برکت اور اولاد کی دعا قبول کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں اور دل کی پوری لگن کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، کیوں نہ کہ شعبان میں کی جانے والی یہ دعائیں اللہ کے خاص فضل سے جلد اثر دکھاتی ہیں اور گھر میں خوشیاں، رزق، اولاد اور برکت کی بارش نازل کرتی ہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے کو بھرپور فائدہ اٹھائیں، قرآن سے جڑیں، دعا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو شعبان کی ہر رات پڑھنے کا معمول بنا لے، خاص طور پر اولاد کے لیے اور اولاد نرینہ کے لیے دل سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی خالی گود کو اولاد سے ضرور بھرے گا۔ یہ سورت ہر حاجت کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ جس حاجت کے لیے بھی بندہ دعا کرے اور یہ سورت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیوں نہ کہ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ پاک کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اور جس حاجت کے لیے بندہ قرآن سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھر میں بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، وہ شعبان کے مہینے کی ہر رات کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی پوری لگن کے ساتھ دعا کریں، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی دعاؤں کو خصوصی توجہ سے سنتا ہے۔ شعبان کی راتیں بہت ہی خاص ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ٹپکتی ہیں، اللہ کا نور بندوں پر برستا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ شعبان کی ان بابرکت راتوں میں قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کریں، دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خالی گود کو خوشیوں اور اولاد کی نعمت سے بھر دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ ہر حاجت کے پورے ہونے کے لیے بہترین وقت ہے، بہترین مہینہ ہے، کیوں نہ کہ شعبان کی راتیں دعا، برکت اور رحمتوں کا بہترین وسیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 بار دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھیں اور درود پاک پڑھ کر شروع کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی پاک کی شفاعت شامل ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی وہ چھوٹی سی آیات نمبر 99، رب لا تذرنی فرادا وانت خیر الوارثین، روزانہ 100 بار پڑھیں، کیوں نہ کہ یہ آیت بے اولاد لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ اخلاص بھی کم از کم 41 بار پڑھیں۔
یہ کم تعداد، اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور زیادہ بھی پڑھیں، کیوں نہ کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا، محتاجی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 1000 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ عمل اولاد کے حصول کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب یہ دونوں تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو قرآن پاک کھولیں اور سورۃ یاسین اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کریں۔ دونوں صورتیں ایک ایک بار پڑھیں اور ہر بار دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھیں، خاص طور پر نرینہ اولاد کی دعا کے ساتھ۔ جب یہ دونوں صورتیں پڑھ لی جائیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کچھ یوں کریں: یا اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بیٹا عطا فرما، اس کا نام محمد رکھوں گی، مجھے اولاد عطا فرما، میری گود اولاد سے بھر دے۔ یہ پورا عمل عشاء کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ کریں، دل کی پوری لگن، یقین اور اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے اور آپ کی گود خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دے گا۔ میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی اس عمل کو دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے۔ اللہ پاک اس پاک مہینے کی برکت سے ہر مسلمان کو اولاد سے نوازے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گودوں کو خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دے، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کے گھر میں سکون، رحمت اور خوشحالی نازل فرمائے۔ اے اللہ، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی نعمتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اور جو دل اولاد کے لیے بے چین ہیں ان کی دعائیں قبول فرما اور ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مال و مال کر دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازے، آمین۔ اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب